بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نکاح ایک بڑا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے نکاح پر بہت بحث ہوئی، کیونکہ وہ عدت کی مدت اور یہ ساری چیزیں کیس چلتے رہے، باقاعدہ عدالتوں میں سب کچھ ہوا، لیکن اب ایک اور بڑا نکاح مشکوک ہو گیا ہے۔ کیا وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ وہ کس کا نکاح ہے؟ یہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ پاکستان پر جنوں کا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، جن، وہ اصلی والے جن جو ہے نا، وہ پاکستان پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ اس کی کیا کہانی ہے؟ اور سموگ، ایک بڑا جن تو سموگ بھی ہے نا، مطلب ایک بڑی پریشانی جو ہمارے لیے بنی ہوئی ہے سب کے لیے، وہ سموگ ہے۔ سموگ کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اور بلکہ سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم ایشو ہے ان ایریاز میں، خاص طور پہ جو سموگ سے افیکٹڈ ہے، جس میں لاہور شامل ہے، اسلام آباد ہے، ملتان ہے، اور لاہور کے آس پاس کے فیصل آباد ہے، بہت سارے علاقے ہیں۔ تو بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے تو اسکولوں کو بند کیا تھا، اسکولوں اور کالجوں کو، تعلیمی اداروں کو، وہ اب ایکسٹینڈ کر دیا، 17 کے بجائے 17 تاریخ کو کھلنے تھے، اب وہ 24 تاریخ تک بند رہیں گے تعلیمی ادارے۔ اچھا، یہ ایک بظاہر ایک اہم سٹیپ ہے، اور یقیناً ایک اہم سٹیپ ہے فوری ریمیڈی کا، کہ وہ بچے جنہوں نے اسکول جانا تھا، کالج جانا تھا، وہ بیماریوں سے بچیں۔ بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد بھی کچھ دن تو بہت گندا شہر ہے، لیکن اب کمپیریٹیولی بہتر ہے۔ میں کل تک وہاں تھا، میں 3-4 دن وہاں رہا ہوں اسلام آباد میں، تو مجھے لگا کہ لاہور کے مقابلے میں جب یہاں پر AQI ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے جب دیکھتے تھے، تو وہ نمبرز 2000 کراس کر چکا ہوا تھا۔ اتنے برے حالات میں لاہور کے مقابلے میں اسلام آباد تھوڑا سا بہتر تھا۔ ابھی بھی مری کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ سکولز وغیرہ بند کیے گئے، اس کا مطلب مری بہتر ہے۔ لیکن ظاہر ہے سب لوگ اس طرح سے موو نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا، اور جس طرح سے یہ بڑھ رہی ہے اسموگ، یہ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے ایک بڑا خطرناک الارم ہے۔ لوگوں کی گلے خراب ہونا، پھیپھڑوں کی بیماریاں، اور مسلسل ہاسپٹلائز ہونا، اور یہ ساری چیزیں ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے جہاں حکومت نے دیگر اقدامات کیے ہیں، تعلیمی اداروں کو بند رکھنا، کچھ اداروں میں، سرکاری اور نجی اداروں میں 50% کی حاضری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، ورک فرام ہوم کی بات ہوتی ہے، وہیں پر اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں، جیسے کہ وہ بھٹوں کو جہاں سے دھواں نکلتا تھا ان کے حوالے سے حکومت نے سٹیپ لیا، بعض جگہوں پہ بند کرا دیے گئے، تعمیراتی کام جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے روک دیا گیا، کسی بھی قسم کا۔ ظاہر ہے اس میں وہ جو دھول اڑتی ہے وہ اس اسموگ میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ریسٹورانٹس کو اور تجارتی مراکز کو جلدی بند کرانا، یہ سارے سٹیپس لے کر گورنمنٹ اس طرف چل چکے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم سٹیپ اب تک جو فوری ایکشن کے حوالے سے ہوا ہے، وہ مصنوعی بارش کا تجربہ ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے لوکل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سیڈ کلاؤڈنگ جو کی گئی، وہ مختلف شہروں میں ہوئی۔ جہلم، چکوال، تلہ گنگ اور گجر خان میں سیڈ کلاؤڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے 2 شہروں میں، جہلم اور گجر خان میں بارش بھی ہو گئی۔ تو چلیں، اللہ کا شکر ہے، اگر کچھ اس طرح سے حکومت کی ایفرٹ سے یہ کچھ کام ہو جائے تو یہ بڑا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں بہت تنقید ہوتی رہی کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر ماحولیات جو ہے پنجاب، وہ پاکستان سے باہر تھے۔ وزیر اعلیٰ کا ایشو تھا، انہوں نے اپنی سرجری کرانی تھی، وہ اس حوالے سے تھیں، لیکن اگر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے، کیونکہ وہ کہانی تو ختم ہو گئی ہے، وہ جو ایک تھا نا پہلے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے والا، وہ نہ خط لکھا گیا بلکہ وہاں سے ان کی جو تقریر آئی ہے انڈین وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اس کے بعد تو انہوں نے کہا جی یہ تو مذاق، مطلب ان کا مطلب انہوں نے اس کو مذاق میں لیا۔ اور ویسے بھی جو نمبرز اب اسٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق، ان نمبرز کے مطابق، سب سے بڑا رول جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے۔ گاڑیاں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور دیگر گاڑیاں جو ہیں، اور وہ شیئر جو ہے، کنٹریبیوشن جو ہے، وہ تقریباً کوئی 75 سے 80% کے درمیان ہے۔ تو میجر چنک جو ہے وہ یہاں پر ہے، ٹرانسپورٹ میں ہے۔ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کیا کام کرنا ہے، کیا ضروری اقدامات کرنے ہیں، یہ وہ جو ہے الیکٹرک وہیکلز پہ کیسے شفٹ کرنا ہے ٹرانسپورٹ کو، یہ سارے بڑے ضروری کام ہیں جس کے حوالے سے حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ادروائز یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، بڑے بڑے شہر جو ہیں۔ تو یہ، لیکن مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ، ایک اچھی نیوز بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری طرف پاکستان پر ایک طرف تو سمو کا حملہ ہوا ہے، دوسری طرف جنوں کا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور جنوں کا حملہ جو ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بانی تحریک انصاف کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی نے یہ بتایا ہے، کہیں بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے، ظاہر ہے وہ ایگزیکٹ آپ کو نہیں کوٹ ہو سکتی، لیکن ذرائع سے جو پتہ چلا ہے وہ کہا کہ اگر آپ 1000 پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ مظاہرین لے آئیں تو 10,000 میرے جن آ جائیں گے۔
یعنی پاکستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کا احتجاج، سوچیں نا، جو اعلان یہ ہو رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے مطالبات کی تکمیل کے بغیر ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے وہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بھی میسیجز یہی آ رہے ہیں کہ اپنے مطالبات کی جو حتمی منظوری تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور مطالبات کیا ہیں؟ قیدیوں کو چھوڑ دیں، مطلب مجھے گھر بھیجیں۔ اصل مسئلہ سب سے اہم مطالبہ تو یہ ہے کہ مجھے گھر بھیجیں، اور اس کے بعد مینڈیٹ واپس کریں۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کون سا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، بہرحال وہ مینڈیٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کیسے ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے خود بھی بینیفیشری رہے ہیں۔ اچھا، کیا وہ اس بات کو اناؤنس کرتے ہیں کہ جب انہیں مینڈیٹ ملا تھا تو وہ کس طرح سے ملا تھا؟ اچھا، اور اس الیکشن میں بھی 2024 کے الیکشن پر اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو جہاں پر وہ جیت گئے ہیں وہ کیسے وہ ممکن ہوا؟ اگر کوئی ہرانے والی فورسز تھیں جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے، فوج نے، ایڈمنسٹریشن نے، عدلیہ نے مل کے کیا ہے، تو وہ جو اتنی ساری سیٹیں انہیں ملی ہیں تھوڑی سی اور کم کر لیتے، یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جاتا کہ کیسے توڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ تو خان صاحب تھوڑا بہت مسائل تو ہمیشہ ہی رہے ہیں، اور وہ شاید فیوچر میں بھی رہے، ابھی اتنی جلدی مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ بھی خان صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے، وہ تو خود بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایجنسیوں کے ذریعے میں ووٹ ڈلواتا تھا اسمبلی کے اندر، تو جس کو اسمبلی کے اندر اپنے لمیٹڈ نمبر میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کے لیے اگر یہ ضرورت پڑ جاتی تھی تو کسی کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن بشرا بی بی کا یہ پیغام جو ہے جو کوٹ ہو رہا ہے وہ بڑا ہی پریشانی والی بات ہے۔ اب آپ سوچیں 1000 کے ساتھ 10,000 جن آنے ہیں، تو جو کام وہ کرنے آ رہے ہیں، احتجاج کرنے والے آ رہے ہیں، وہی کام جنوں نے کرنا ہے، تو جنوں سے تو بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ احتجاج کرنے والے پر تو وہ جو ہے نا اپنا واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا جا سکتا ہے، آنسو گیس پولیس بعض کا پھینک دیتی ہے، لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جنوں کو کیسے پکڑیں گے؟ اور وہ بھی تعداد سوچیں نا، یہ تو 1000 کے ساتھ 10,000 ہے۔ اچھا، اگر وہ 1 لاکھ بندہ لے آتے ہیں تو 10 لاکھ جن آ جائیں گے۔ اچھا، جبکہ ان کا پلان جو ہے وہ زیادہ ہے، اگر وہ 10 لاکھ بندہ لے آتے ہیں، جیسے ان کا خیال ہے ملینز میں لوگ آ جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں تو سارا پاکستان صرف عمران خان کا حامی ہے، اور سارے پاکستان کو صرف ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکلوانا ہے۔ تو اگر 10 لاکھ لوگ آ جائیں تو 1 کروڑ جن بھی ہوں گے وہاں پہ، یار کام جو ہے نا وہ ذرا پریشانی والا بن جانا ہے۔ اتنے سارے جنوں سے بچیں گے کیسے؟ وہ اگر جن بھی اسی طرح غصے میں آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو نکلوانا ہے، تو سوچیں پھر وہ جو پانی برسانے والی کیننز یا کچھ بھی ان کا کیا حشر ہوگا، اور جن اگر چل پڑے اڈیالہ کی طرف تو انہیں کون روکے گا؟ اور کیا وہ جن جو ہیں ہزاروں یا لاکھوں جن جو ہیں بشرا بی بی کے بلائے ہوئے، اگر انہوں نے اڈیالہ پر حملہ کر دیا تو عمران خان کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ویسے بھی اسلام آباد پر اگر انہوں نے یہ الغار کر دی تو حکومت کا کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے بیچارے وزیر اعظم اور وزراء اور سب لوگ؟ مشکل صورتحال آ گئی ہے۔ سوچ لینا چاہیے کوئی بشرا بی بی سے کوئی ڈیل کریں، کچھ کریں، کوئی جن شن کم کرا دیں، یا کہ سر ویسے آ جائیں، آپ کے بندے 1 to 1 ہو جائیں نا، بندے ورسز بندے، یہ جنوں کو بیچاروں کو رہنے دیں اور کاموں کے لیے، یہ احتجاج میں نہ شامل کریں کم از کم، ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے اور کوئی لارا لگا دینا کہ اچھا ڈیل کرتے ہیں، دیکھیں نا وہ بڑے بڑے جن کر رہے ہیں نا کام ان کے لیے، امریکہ اور برطانیہ سے، وہ بخیر میں الگ اس پہ بات کروں گا، ابھی صرف یہ ہے کہ یہ جو جنوں کا حملہ ہونے والا ہے اس سے کیسے بچنا ہے۔ لیکن وزیر اعظم اور سارے لوگ جو ہیں، ایک طرف تو یہ جنوں پہ حملہ کیا ہوا ہے، دوسرا ان کے اپنے جو ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کا نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ مطلب وزیر اعظم کیا، باقی اتنے سارے لوگ جو ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کل ایک وہ بیان جاری کر دیا، فتویٰ ہی تقریباً بنتا ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ملک میں، جو چیزوں کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے، شرعی یا غیر شرعی ہونے کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی تجاویز دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کل بتا دیا کہ وی پی این کا استعمال جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا، سوچے ذرا اس ملک میں مسائل کیا کیا ہے کہ ٹویٹر چلانے کے لیے، اصل میں تو ٹویٹر چلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا۔ اچھا، پہلے وہ کہتے ہیں جناب اس سے وہ ایسی سائٹس دیکھی جائیں گی نازیبا، تو وہ تو ویسے ہی بہت چل رہی تھیں، اس کے لیے ٹویٹر کی وہ وی پی این کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر بھی بے شمار سٹف تھا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بار بار سنتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹاپ ریٹنگ تھی پورن سائٹس کو دیکھنے والوں کی، وہ ان ملکوں میں پاکستان ذرا ٹاپ ممالک میں ہمیشہ شامل رہا ہے، تو وہ تو پہلے بھی لوگ دیکھے جا رہے تھے۔
تو یہ جو اچانک اصل میں تو مسئلہ ہوا ٹویٹر کو روکنے کے لیے. تو ٹویٹر کو روکنے کے لیے وی پی این لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. جب گورنمنٹ نے ٹویٹر پہ پابندی لگائی تو وی پی این اگر غیر شرعی ہے تو میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. تو اچھا جب غیر شرعی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نا پھر علماء کی طرف سے بعض اوقات ایسے بھی فتاویٰ موجود ہیں کہ ان کے نکاح مشکوک ہو گئے ہیں یا دوبارہ کرنا چاہیے یا تجدید ایمان کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں باتیں جو ہوتی ہیں نا ہم نے اپنے ملک میں دیکھی ہوئی ہیں. اچھا میں بالکل نہیں چاہتا, میں تو ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں اور ان چیزوں میں ریلیجن کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ عمران خان صاحب بار بار کرتے تھے اور کرتے ہیں اور ہم اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. تو اگر ہم عمران خان صاحب کی اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوگی ریلیجن کا استعمال, یہ ریلیجن کا استعمال ہی ہوگا نا کہ آپ علماء کے ذریعے یا اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے اگر ہم اس طرح کی کمیونیکیشن کریں گے تو اس کا مطلب ہم مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. وہ حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, وزیر اطلاعات ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, بے شمار لوگ. اچھا ساری وزارتیں, حکومت پاکستان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے, کیا وہ بھی غیر شرعی کام کر رہا ہے؟ اب یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ اس کو کلیریفائی کریں, اسلامی نظریاتی کونسل سے بات کریں. اپنے بندے ہیں نا, پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کون سا کوئی ناراض ہونا ہے, ان سے بات کر لیں کہ سر یہ اس طرح سے تو نہ کریں نا. اب تو پھر اس کا مطلب ساری حکومت غیر شرعی کام کر رہی ہے. بڑے بڑے محکمے, وزارتیں جتنی بھی ہیں, لا اینڈ جسٹس ہے, اور یار حد تو یہ کہ وزارت مذہبی امور بھی ٹویٹر استعمال کر رہی ہے اور کیے جا رہی ہے بین لگنے کے بعد. یعنی وی پی این کا استعمال کر کے وہ ٹویٹر چلا رہے ہیں. وی پی این کا استعمال آگے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر شرعی قرار دے دیا. اچھا وہ وزارت مذہبی امور ہے, وزارت داخلہ ہے, لا اینڈ جسٹس ہے, نیشنل ہیلتھ سروسز ہے, نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت ہے, یہ ساری وزارتیں کر رہی ہیں. اچھا اس کے بعد وزارت مذہبی امور کا میں نے بتا دیا, پیمرا والے کر رہے ہیں. اچھا مطلب وہ مجھے 2 محکمے ویسے میں دیکھ رہا تھا جو ابھی نہیں کر رہے, جنہوں نے کافی دیر سے بریک دی ہوئی ہے. اس میں ایک پی ٹی اے ہے, شکر ہے وہ نہیں کر رہے کم از کم, جنہوں نے اس کو پابندی کو امپلیمنٹ کرانا ہے. وہ خود اپنا ٹویٹر ہینڈل استعمال نہیں کرے, ان کا کچھ عرصہ سے بند پڑا ہوا ہے, مطلب اس پہ کوئی ٹویٹس نہیں ہو رہی, نئی اپڈیٹس نہیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب وہ وی پی این خود استعمال کر کے انلیگل کام نہیں کر رہے, بلکہ سوری اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق تو غیر شرعی کام, اور ایف آئی اے والے بھی نہیں کر رہے, ان کا بھی بڑا. ہاں باقی وہ اسلام آباد پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, وہ سب لگے ہوئے ہیں. اور تو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل والے کچھ اس پر روشنی فرمائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا اور تو اور مطلب پاکستان میں ماشاءاللہ جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے, علماء میں ان کا بڑا نام ہے, سیاست تو ان کا ایک فیلڈ ہے ہی ہے, لیکن وہ بڑے عالم دین بھی ہیں, ان کی ریلیجیس فالوئنگ بہت زیادہ ہے, بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اسی طرح پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں, مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام پوری دنیا میں انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, اور ظاہر ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں تو وی پی این کا استعمال ہی ہوگا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے 2 روز قبل ہی 3-4 روز قبل کی بات ہے, 12 نومبر کو انہوں نے لاسٹ جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, جس میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہوا ہے کہ پٹیشن جانی چاہیے, ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مگر وہ اس چیز سے ہٹ کے کہ کس مقصد کے لیے, ظاہر ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں نا, لیکن استعمال تو ہو رہا ہے. تو یہ ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ان کو اس طرح کی چیزیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس طرح چیزوں کو غیر شرعی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے, اس کے بارے میں سوچ بچار کر کے کام کرنا چاہیے, اور اس میں حکومتی ان پٹ بھی لے لینا چاہیے. یا یوں کہیں کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز ریلیز کرانے سے پہلے بیٹھ کر بات کر لیں یار, کہ اس میں پھر کون کون لوگ آتے ہیں, کون ہے, کم از کم اتنا صحیح خیال کر لیں یار, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں کہ کون کون استعمال کر رہا ہے. تو آپ کس کے خلاف فتویٰ دلوا رہے ہیں یا کس کے خلاف یہ خبر چلوا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے لوگ, انہوں نے تو ٹویٹر استعمال کر ہی لیا. ایک تو جو باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں, دوسرا وی پی این چل رہا تھا. تو جو کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن, تو جو نقصان ہمیں پہنچنا تھا وہ 9 مئی سے لے کر آج تک, اس سے پہلے سے شروع ہوا تھا, 9 مئی کلائمیکس تھا, اور وہ آج تک چلے جا رہا ہے. اس کا حل اس لیے نہیں نکلا کہ ہم نے اس کو طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اس کیس کو, آج تک وہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اچھا اس کی جو مرضی وجہ ہے, میں اس کی وجہ میں نہیں جاتا, ہو سکتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہو. حکومتی جو جسٹیفیکیشنز آتی ہیں نا کہ وہ سہولت کاری ہو رہی تھی, عدالتوں نے یہ کر دیا, پروسیکیوشن میں تھے, فلاں جگہ تھے, وہ نیٹ ورک تھا, فیض حمید کا نیٹ ورک تھا, عمران کے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے, جو مرضی بہانے کر لیں, لیکن فار اینی ریزنز
ہم اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے لوگ مظلوم اور ہیرو بن گئے ہیں۔ سوچنا اور عملی اقدامات کرنا حکومت کا کام ہے کہ وہ ٹویٹر کے استعمال کو، وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیتے ہیں یا ٹھوس عملی اقدامات کر کے عوام کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، اور اپنی ڈیوٹی، وہ جو ورکنگ ہے نا عوام کی خدمت کام کرنا، اس پر اپنا امیج بہتر بناتے ہیں۔ شکریہ۔